كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والسلام على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اتنے کریم ہے، اتنے مہربان ہے کہ بندے کی توبہ سے بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں. وہ اتنے مہربان ہیں کہ جب شیطان کو حکم دیا گیا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، کہ نکل جا مردودو یہاں سے، اس لیے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ رب العزت جلال کے عالم میں تھے. اس جلال کے عالم میں شیطان نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ آپ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیں. اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی. کیا فرمایا میرے عزیز بھائیوں کہ جا تجھے مہلت دے دی. علماء نے نقطہ لکھا کہ جب جلال کے عالم میں شیطان جیسے مردود نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے عطا فرما دی. اے امت محمدیہ کے غلام، اگر تو جمال کے عالم میں اللہ سے مہلت مانگے گا، تجھے کیوں مہلت عطا نہیں فرمائیں گے؟ تجھے مہلت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ لہذا جب شیطان کو مہلت مل گئی، بدبخت تھا، قسم کھا کر کہنے لگا کیا میرے عزیز بھائیوں کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے بندے ناشکرے بنیں گے. بلکہ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آئی. فرمایا او مردود، تو قسمیں کھاتا ہے، میرے بندوں کو بہکائے گا، ورگلائے گا، میرا نافرمان بنائے گا. ذرا میری بات بھی سن لے. کیا فرمایا میرے عزیز بھائیوں کہ ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضے بشریعت گناہ کرتے پھریں گے، اور جب مجھ سے توبہ کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے عزیز بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ ہم سب اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں. میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں تو ہم اور آپ توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جب اس پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہائے کتنے عجیب اور پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ جی میرے عزیز بھائیو، جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا، تو فرشتے تعجب میں پڑ گئے، متعجب ہوئے کہ اس نے کیا بات کر دی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں. کیا فرمایا میرے عزیز بھائیو کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں. تو اللہ رب العزت یعنی فرشتوں نے پھر کہا کہ اے اللہ جب یہ چاروں طرف سے بہکائے گا تو لوگ اس کے فندے میں آ جائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں، اس نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن 2 سمتیں بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی. لہذا جب میرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر دل میں پکا عہد کر کے میرے پاس آئے گا، اور میرے بندے اپنے ہاتھوں کو ابھی اٹھائیں گے دعا مانگنے کے لیے، اور میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے کہ میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اگر میرا بندہ سجدے میں سر ڈال کر کے معافی مانگے گا، میرا بندہ بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ میں اس سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے عزیز بھائیوں،
اس لیے یہ دو سمتیں کھلی ہوئی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں تو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، اور سجدے میں سر رکھ کر معافی مانگے اللہ رب العزت مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر